اور اس کے بعد روایت ہے امام کی کہ جب رات آتی ہے سورج ڈوبتا ہے آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں وَطَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں رسول خدا کی قبر کا طواف کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نجف جاتے ہیں امیر المومنین کی قبر کا طواف کرتے ہیں. پھر بقی آتے ہیں امام حسن کی قبر کا طواف کرتے ہیں. پھر کربلا جاتے ہیں امام حسین کی قبر کا طواف کرتے ہیں. پھر آسمان کی طرف صبح کو جاتے ہیں. صبح کو پھر دن کے فرشتے آتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں یعنی رسول خدا سے شروع کرتے ہیں امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں امام حسن کے پاس جاتے ہیں امام حسین کے پاس جاتے ہیں جناب رسول خدا کے پاس جا کر دوبارہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. میں کہوں گا اے حجت ابن الحسن یہ ہم نے حدیث سنی ہے. امام زمانہ یقیناً کسی نہ کسی ایسے وقت ضرور آتے ہوں گے کہ جب ملائکہ کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے ملائکہ کا عروج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے. جب بقی کی ان 4 مظلوم قبروں کے سامنے حضرت حجت کھڑے ہوتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے السلام علیک یا جدہ سلام آپ پر اے ہمارے اجداد. امام حسن بھی جد ہیں امام سجاد بھی جد ہیں امام باقر بھی جد ہیں اور پھر دادی فاطمہ بنت اسد بھی جد ہیں. کون فاطمہ بنت اسد کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی یہ فاطمہ بنت اسد تمہاری ماں نہیں تھی یہ میری ماں بھی تھی. خود بھوکی رہتی تھی مجھے کھانا کھلاتی تھی. خود تن ڈھانپنے کے کپڑے نہ ہوتے تھے مجھے لباس پہناتی تھی. سردی میں بچھونے کے لیے چیزیں نہ ہوتی تھی مجھے بچھونا دیتی تھی. اس بقی میں فاطمہ بنت اسد بھی ہے. حضرت حجت کا دل کتنا جلتا ہوگا دل پر کیا تیر چلتے ہوں گے. لیکن ایک دفعہ جب امام حسن کی قبر کی طرف دیکھتے ہوں گے تو امام زمانہ مجھے نہیں پتا کہ چشم امامت سے دیکھتے ہوں گے یا چشم بصیرت سے لیکن ایک دفعہ خون کی قے کرتا ہوا امام دکھتا ہوگا. ایک دفعہ وہ امام دکھتا ہوگا جو کربلا سے شام تک غل و زنجیر پہن کر گیا. ایک دفعہ وہ امام صادق دکھتے ہوں گے جو رات کو مدینے کی گلیوں میں فوجی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوڑتے ہوئے چلو. فوجی گھوڑے پر امام صادق پاؤں پر رہنا دوڑ رہے ہیں. میں کہوں گا اے امام زمانہ کس طرح سے آپ ان تمام ظلموں کو برداشت کرتے ہوں گے اور کس کرب کے عالم میں آپ الوداع کرتے ہوں گے. اللہ